السلام علیکم۔ اردو سنٹر میں خوش آمدید۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے کیرلی پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگا۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نورا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کتا بھونکے جا رہا ہے، اور ہش ہش۔ وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی نیمرا بی بی۔ یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز، تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نیمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں۔ شہری ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر، اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے، یہ جوان جوان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس کر رہے ہیں، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں کیرلی میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو 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 مغرب کے وقت اس حالت میں کیرلی میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں، تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرا کو بھی واقعہ یاد آ گیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا، نہیں جائے گی؟ انہیں خدشہ سا ہو گیا۔ جی میری پیاری اماں، پکا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو پرسکون سے ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کا دروازہ پر تالا لگا دیا، اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی نا، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی۔ کہیں اماں روک نہیں نہ گئی۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کڑا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھایا گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح سے گھورا تھا۔ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی،
وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کی کا کیا کروں میں؟ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کی منہ سے تعریفیں کے کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں ہر ہمیشہ پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرہ کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دروازے سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات، اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی، مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر چٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی۔ تبھی سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں ایسی تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلی کی تصویریں کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ دونوں پکچرز تو میں نے خود لی تھی، اور اس میں خالی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرہ کو اس سے خوف آنے لگا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلیو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرے کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو گیا، اور جب نمرہ نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپسی نیلی ہو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اور وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپسی اس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آوازیں اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دھاڑیں تیز تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ نمرہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پاؤں دوڑ دوڑ کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ضرور ہار جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی، لیکن ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا اور دروازے کی چوکھٹ پر آ کر پھر کر بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرہ کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے اور اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے سر اخبار سے نکالا تو نمرہ کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ نمی میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر بھی تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی، اور سامنے نمرہ کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرہ میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اشرف کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا۔ کون؟ کیا
हौसला देते हुए बोले। हालांकि अपनी इकलौती लखते जगर को देखकर वो खुद भी डर गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, और कोई मसला नहीं है। मैंने उन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया है, अभी वो सो रही हैं, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। आप ये दवाएं खिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उन्होंने नुस्खा उनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुरा कर नुस्खा थामा और उन्हें छोड़ने बाहर की जानिब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयां लेने चले गए। वो थोड़ा सा कसमसाई। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुका देख कर वो चीख कर उठ कर बैठ गई। इसका वजूद थर थर कांप रहा था। निम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आंख लगी थी, इसकी चीख पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। अम्मी, ये बिल्ला वो हगलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तू लेकर आई थी। अब क्या हुआ? वो इस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। मगर इसे दफा कर, तू बता, तू ठीक है? उन्होंने उसका पसीना साफ करते हुए बोला। तो उसने सर अस्पात में ला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो उसका गाल थपथपाती उठ कर चली गई। तभी अजानों की आवाज आने लगी। निम्रा ने सामने लगे वॉल क्लॉक पर देखा तो वहां मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता था। अगर ये बिल्ला कोई और हो तो अपना सब कुछ जरूर बदलेगा, वो सोचती हुई बोली, और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी में जाकर खड़ी हो गई। वो वापसी सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था, और आज उसे उस कुत्ते के भौंकने का मफहूम समझ आया था। अचानक उसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर किए पलटी थी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो उस दिन सुर्ख होती आंखें, खून से लथपथ मुंह और नुकीले नाखून पर भी खून था, जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी, और वो हक्का बक्का सी रह गई। अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। इसके चेहरे पर किसी चीज के मारने के निशान थे। ये खून निम्रा का ही था। कौन कौन हो तुम, और क्या क्या चाहते हो? वो मुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब न दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ला नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया, और एकदम वहां धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई, और जब उसने सामने देखा तो इसके औसान फतह हो गए। वो चीखना चाहती थी, मगर हलक में ही इसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक, हद तक खौफनाक शख्स था, और शायद वो इसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर जब तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था, वो उसने करीब आकर कहा। और जब निम्रा इससे 2 कदम पीछे हटी और एक चेहरे से जा चिपकी थी, तो फिर वो हकलाई। तो फिर ये कि अब मुझे तुम पसंद आ गई हो, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नजर डाली तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला, और उसका गाल थपथपाया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे तुम पसंद आई हो, और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज भी उसी तरह की खतरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे महसूस हुए। उसने जोर से उसे आंखें मीच ली, और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया। निम्रा को समझ ना आया, और जब आया तब तक वो किसी और के कब्जे में थी। अब ये मेरी है, वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था, और कह के हाँ लगाकर हंसा था, और वापिस चल कर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आजाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। इसकी आंखें सफेद हो गई थी, मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा, ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे इसकी जानिब बढ़ाई, जिसे इसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफा हो जाए यहाँ से बुढ़िया, वो धाड़ा था। और उल्फत बेगम तो उसके अंदाज पर हैरत से खामोश हो गई। ये क्या कह रही हो निमरा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफा हो जा, नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगी, समझी? वो कुर्राया था,
اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بچی، یہ کیا حالت بنا کر رکھ دی ہے اپنی؟ وہ غم کے لہجے میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا، اور دھکا اس زور سے دیا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئیں۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر واپس آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب، مجھے نمرہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہوں نے کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرہ سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کرے اشرف صاحب، نمرہ ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم، آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرہ کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اسی لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، وہ تعصب سے بولی۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے کر آ گئے، اور جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دیں، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر والے کمرے میں۔ صبح میں کمرے میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تصویر کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئے، میں آپ کو لے چلوں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے رہ گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند رکھا تھا، وہ پیشانی میں بڑھ ڈال کے بولے۔ جی میں نے بند کر دیا تھا، وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو ایک دم ان کے ذہن میں جھمکا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہے، وہ تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف، مجھے بچا لیں، وہ گلے پر ہاتھ رکھ کے گڑ گڑائیں۔ ہاں بابا، یہ کیا ہے؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے آ گئی۔ نمرہ کہاں ہے الفت؟ اشرف نے پوچھا۔ انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھ گئے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنا شغل سے ہاتھ روک دیا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا تھا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں مہب تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری، وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی۔ وہ چیخنے لگا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کرہ کے زمین پر گر گیا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنے لختے جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی، وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی صاحب نے ایک گھیرا بنا دیا تھا۔
बेड के गिर्द अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो वो इस जगह से बाहर न जा सकता था। अचानक उसके खतरनाक आसार नरम पड़ गए और निम्रा के रोने की आवाज सुनी। अम्मी मुझे खोले, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो तड़प के बोली, मेरी बच्ची। वो भी एक माँ थी, अपनी बेटी की तड़प की आवाज सुनकर वो आगे बढ़ गई और खोलने ही लगी थी। रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रोकते हुए बोले तो उसने गुस्से से हुनकारा और उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दो कदम पीछे हट गई और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्यों उस लड़की का पीछा पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या देगी? छोड़ दे उसे, वो उसे समझाते हुए बोले। उसने कहा लगाया, मुझे ये अच्छी लगी है। तुम लोग जो भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और धारते हुए बोला, मगर फिर दोबारा लेट गया। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था। और चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था और फिर मौलवी साहब ने आंखें खोल दी थी। इसके गले में ये तावीज बंद हो। उन्होंने तावीज अशरफ साहब के हाथ में पकड़ा दिया। वो जैसे ही उसकी जानी तावीज पहनाने के लिए बढ़े, उसने फट से आंखें खोली और इधर उधर गर्दन हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो चीख रहा था और नहीं नहीं की गर्दन अलाप रहा था। उसका जहराना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा था। उसके पहनाओ उसे ये तावीज, इसको मैं देख लूंगा। वो इनकी नजरों का मफहूम समझ कर बोले तो अशरफ साहब ने सर हिलाया और काफी तकद्दुस के बाद आखिरकार उन्होंने वो तावीज उसके गले में डाल दिया था। अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया। चंद घंटे एक और मेहनत की और आखिरकार वो इसके जिस्म से निकल कर नेस्तो नाबूद हो गया था। सब ने शुक्र का करना पड़ा था। निमरा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। एक दिन भी उसकी आंखों के नीचे हल्के और उसका जिस्म नहींव सा हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी थी, मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। इस दफा उल्फत बेगम ने इसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा था, क्योंकि वो कोई और ही कम हिमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप खोल दो इस बच्ची को, बहुत बहादुर है, इतनी मुश्किलों को पार करके आई है। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तार पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने फिर रस्सियां खोल दी और वो माँ की आगोश में छुप कर सक पड़ी। अशरफ साहब भी नम आंखों से इसके बाल पे हाथ फेर रहे थे। वो काफी सहम गई थी इस हादसे के बाद। अब वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त गैलरी में भी नहीं जाती थी, बल्कि मगरिब के वक्त अपने अब्बू अम्मी के कमरे में ही रहती थी। इसकी छोटी सी गलती ने से इतनी खतरनाक मुश्किल में डाल दिया था। वो अब थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था। इसलिए आज जब वो घर से निकली, घूमते हुए उसे आधे सफेद और आधे काले रंग का एक बिल्ला नजर आया। उसको देखकर उसकी जानिब बढ़ी थी। बिल्ले का रुख दूसरी जानिब जा। निमरा ने उठकर इसका रोज जैसे ही अपनी जानिब किया, वो चीख पड़ी और बिल्ले को नीचे फेंक दिया। वो गया नहीं है, वो बड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई और फिर